In relation to the previous question, آپ نے سر اس کا آنسر کہا کہ جی سمپل میجورٹی اور 2/3 میجورٹی امینڈمنٹ بیس اور سمپل میجورٹی انڈیا میں ہو رہی ہے. تو ہم تو پولیٹیشین کو سلیکٹ کر کے بھیج رہے ہیں, ایم پی ہو چاہے ایم این اے ہو. ایک سیٹ کلاس ہے, چند ایک پیپلز ہیں جو گورن کر رہے ہیں. ایز فار ایز 71 سے میں فالو کر رہا ہوں پالیٹکس کو, تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی نیا ہم نے کوئی لیڈر پیدا کر لیا ہو, یا ایون ایم پی ایم این اے کوئی مڈل کلاس سے لے کے اوپر چلا گیا ہو بغیر سہارے کے, اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا پولیٹیکل پارٹی کی پیٹرنائزیشن کے بغیر چلا جائے. تو ہاؤ کین وی ڈو دس سمپل میجورٹی امینڈمنٹ کر سے 2/3 کے ساتھ کریں یا سمپل میجورٹی کے ساتھ کریں؟ ہم کون لوگوں کو بھیجیں گے, کیسے بھیجیں گے, وہ سسٹم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. اس کے بینیفٹس تو بہت سارے ہیں, لیکن آئی ایم اسٹرک ود دس تھنگ کہ ہم ان جو ہم نے بھیجنے ہیں ایم پی ایس کے لیے پنجاب گورنمنٹ میں, انہوں نے امینڈمنٹ کر کے 33 بنانے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی باہر سے دے گا, تو کیسے ہم ایم پی ایس الیکٹ کر کے بھیجیں. سوری, تھینک یو. دیکھیں, ایک تو اگر یہ ذرا پولیٹیکل بات, پیورلی پولیٹیکل بات بھی ہو, پھر بھی ہم بات جو کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ بات کرنی. جب پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوتی ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, وہ اپنے ورکرز کو ٹکٹ دیتی ہیں, اور اگر وہ پاپولر ہوتی ہیں تو وہ ورکرز ان کے جیتتے ہیں جن کا پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. ہم نے ایسے دیکھے ہیں, ایک موقع پہ مسلم لیگ نون نے 2/3 میجورٹی لی تھی پاکستان میں, 4 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ تھی. جس کو انہوں نے ٹکٹ دیا وہ جیتا, ارسپیکٹو کہ امیر غریب جو بھی تھا وہ جیتا, ہر کوئی جیتا, جہاں سے بھی جیتے لوگ. ایک زمانے میں 70 سے آپ اگر فالو کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی ایسی پارٹی تھی جس نے عام لوگوں کو ٹکٹ دیے اور وہ لوگ جیتے. بہت زیادہ انویسٹ نہیں کیا انہوں نے کیمپینز میں, اور اس میں وہ جیتے وہ لوگ. تو جب پارٹیز مضبوط ہوتی ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں. انفارچونیٹلی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ایلیٹ قبضہ کرتی گئی ہر چیز پہ. اس وقت اگر آپ سمجھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں. وہ پالیٹکس میں بھی ایلیٹ بڑا خوش ہے, ایم پی اے شاید اتنا خوش نہیں ہوگا. آپ سیاست میں دیکھ لیں, آپ کاروبار میں دیکھ لیں, آپ کسی فیلڈ میں دیکھ لیں, دیر از سم ایلیٹ جو بڑا خوش ہے اس سسٹم سے. اور وہ میں گن سکتا ہوں ان لوگوں کو, لیکن وہ گنتی 800,000 سے اوپر نہیں جائے گی, جو 25 کروڑ لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اور اس کی زندگی شاندار ہے, میں نے بھی پہلے بھی کہا, اس کی زندگی سوئٹزرلینڈ سے بھی اچھا وہ پاکستان میں رہ رہا ہے. اور وہی نہیں چاہتا کہ یہ ملک بدلے, اس کو یہ سوٹ کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ ملک بدلے, ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہم افیکٹیز ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم نکلیں نا. جمہوریت تو اسی طرح آئی تھی, میں نے تو بادشاہوں سے بات شروع کی تھی. بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے, عوام تو صرف ٹیکس دیتے تھے یا فوجوں کے ساتھ جا کے لڑتے تھے اور مرتے تھے جنگوں میں. حکومت تو بادشاہوں کی تھی. تو وہ سسٹم بدل گیا نا. کوئی ایک بندہ سب سے پہلے اٹھا تو اس کو تو پھانسی بھی ہو گئی نا, لیکن ملک تو اٹھ گیا. دنیا میں جمہوریت تو آ گئی. ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں, ہم 200 سال پرانے دور میں نہیں رہ رہے. آج کا دور ڈیفرنٹ ہے. اور اگر ہماری یوتھ ہی یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے بدلنا ہے اور اپنے لیے بدلنا ہے, میرے لیے نہیں بدلنا. آپ لوگ نہیں رہ سکیں گے اس ملک میں اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہم گزار چکے ہیں, ہم لوگ اور 20 سال 25 سال کے بعد کہاں ہوں گے؟ یہ اپنے کریئر کے عروج پہ ہوں گے. جیسے میں نے ابھی کہا, جو آج یہاں سے ماسٹرز کر رہا ہے 20 سال بعد وہ اپنے کریئر کے عروج پہ پہنچا ہوگا, اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا اگر اس کے پیروں میں یہ بیڑیاں ہوں گی. تو آج کرنا پڑے گا, اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. یہ اتنا ضروری ہے جتنا آپ کے سیمسٹر کے ایگزام ضروری ہیں, اتنا ضروری ہے یہ. کیونکہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ نے یہ بیڑیاں نہیں اتارنی. تو یہ ہماری سمپل بات ہے.